صحابی رسول حضرت تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی کریم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا، یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے انہیں آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور کے سر مبارک کے قریب آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اونٹ کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، آج ہمیں یہ آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑا ہے، جب موسم گرما آتا ہے تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف جاتے ہو، جبکہ یہ اس ہستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور تم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا چکے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمایا۔ اس پر حضور نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اب ہم نہ ہی اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کر کے کھائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ، جا تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس نے حضور کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی اور آواز نکالی تو آپ نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر کچھ دعا کی، آپ نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا، تو میں نے کہا آمین۔ اس نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ تو اللہ نے پہلی 3 دعائیں تو قبول فرما لی، لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبریل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، اور جو کچھ ہونے والا ہے اسے قلم سے لکھا جا چکا ہے۔ دوستو، اگر اس بات پر غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج کے دور پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو کس طرح سے قتل کر رہے ہیں، فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جتنا نقصان مسلمان نے مسلمان کا کیا ہے، اتنا نقصان شاید کافروں نے مسلمانوں کا نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، ایک امت بن جائیں اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں۔ اپنی اس گفتگو کو حضرت اقبال کے ایک شعر سے ختم کرنا چاہوں گا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دین جو ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت بھی گئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔